حافظ حمزہ صاحب ملتان سے ہیں، پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے کے لیے بیعت کیوں مانگی تھی، جبکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت اسی لیے کھینچ رہا ہوں تاکہ یہ وراثت کا معاملہ نہ بن جائے؟ حضرت حافظ صاحب، آپ نے یہ جھوٹ سنا ہے یا جھوٹ بولا ہے، یا آپ نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا میں نے حضرت حسن سے خلافت کھینچی ہے اسی لیے کہ وہ نعوذ باللہ وراثت کے معاملات بنا رہے تھے؟ کہاں موقع ہے حضرت معاویہ رضی اللہ نے؟ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں اس بات کا کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی بات اگر آپ دکھا دیں تو میں آپ کی بات مان لوں؟ دلیل کی دنیا میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رہا یہ مسئلہ کہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے دور حکومت میں جو بیعت مانگی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک امیر المؤمنین وقت خلیفہ عادل جب کسی کے لیے اس کو ولی عہد اپنا نائب جب تجویز کرتا ہے تو وہ ولی العہد امارت کے خلافت کے عہدے تک آنے کے لیے کتنے پروسیس سے گزرتا ہے؟ کیا اس بارے میں آپ نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ حضرت معاویہ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے امام ہیں، ان نے خود جا کر خلافت وہاں پیش کی اور صلح کی درخواست قبول ہو گئی۔ آپ حضرت معاویہ کو جانتے ہیں؟ وہ تو کاتب الوحی ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی بھی ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف بھی ہیں دوسرے رشتے میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رشتے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے ماموں جان ہیں۔ انہیں معلومات تھیں، وہ دین جانتے تھے اور کروڑ ارب کھرب گنا آپ لوگوں سے زیادہ جانتے تھے، اور رسالت مآب کے اس دور میں تھے جس کو اللہ کے رسول نے خیر القرون قرنی فرمایا، بہترین دور، صاحب الایمان، صحابی ابن صحابیہ، بھائی صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو آپ اس طرح کی بات کہنے جانتے نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ دوسری بات کہ انہوں نے بیٹی کے لیے کیوں مانگی؟ وہ اسلامی تعلیمات جانتے تھے۔ جب امیر المؤمنین وقت اس طرح کی بات کرتا ہے تو ارباب اہل و عقد جو ہیں، یعنی ارکان پارلیمنٹ یا شورا کے بڑے بڑے اجلہ اس وقت جو بزرگ یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام موجود تھے، وہ ویریفائی کرتے، ان کے ویریفیکیشن کے بعد حضرت معاویہ کے بیٹے خلافت تک پہنچ سکتے تھے۔ حضرت معاویہ کے وفات کے بعد یزید نے تو یہ پروسیس ہونے ہی نہیں دیا، اسی لیے تو امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور شہزادہ اصحاب رسول، شہزادہ خاندان صدیقی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے نہیں نکلے ان کے مقابلے میں۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ارباب حل و عقد اس معاملے میں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ کی بات تو ایک تجویز سی ہے، کوئی تجویز آ جائے، اس تجویز پر دوسرے پر اعتراضات آ جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ بیٹے کے معاملے میں اس طرح کیوں تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے کس طرح کچھ معاملات میں لوگوں نے خلافت اسلامیہ کو کمزور کرنے کی سازشیں کی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بلوائی آئے، پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں جس طرح کے معاملات سامنے آئے، اور اس میں غیروں کی سازشیں بھی کام کر گئیں، اور بعد میں امام علی مقام امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بخوبی سمجھا اور حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، جس کو صحیح بخاری جلد دوم میں موجود ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو مسلمان گروہوں میں میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جنگ ہو جانے کے بعد بھی حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا گروہ مسلمان ہے، اس گروہ پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ یہ جو معاملات چلے ہیں، اب اگر اس طرح میں بھی کوئی نامزد نہ کروں تو میری ٹاکرا تو بحیرہ روم کے پاس بیٹھے ہوئے رومیوں سے ہے، اور ان علاقوں سے میں ٹکر اسلام کی جنگ کی لے چکا ہوں جو انطاکیہ جیسے علاقے ہیں، جو قیصاریہ جیسے شہر ہیں، جو افریقہ جیسے جنگلات ہیں، جو سلاجفہ روم جیسے ایریاز ہیں،
وہاں میں بیٹھے ہوئے عیسائی پوپ، پادری، گرو گھنٹال اور وہاں کے بادشاہ اور وہاں کے رؤساء اور لیڈر اور کمانڈرز کہیں دوسرے بندے سے اتنے مرعوب نہ ہوں کسی اور صحابی کے آنے سے جتنے مرعوب اس وقت معاویہ بن ابی سفیان اور اس کے خاندان سے ہے. تو ان کو جرت نہیں ہوگی کہ اسلام پر حملہ کر سکے. اس بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی تھی. تو ان کی تجویز تو بالکل 100% اخلاص پر مبنی تھی. میں کوئی یزید کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن آپ کے اس موقف کی گمراہی کو کھول رہا ہوں کہ آپ عوام کو گمراہ نہ کریں. اور حضرت معاویہ نے تو یہ بھی دعا کی تھی کہ میرے مولا اگر اس شخص کو میں نے صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے خلافت کا حقدار بنا دیا تو اسے خلافت سے پہنچنے سے پہلے اللہ موت دے دے. تو اسے موت تو اس وقت تو نہیں ملی، وہاں پر پہنچنے کے بعد ملی ہے نا. تو اس کا معنی حضرت معاویہ کی نیت مخلص تھی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یزید کی میں حمایت کر رہا ہوں. میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ آپ کی طرف سے لگایا گیا گھنونا الزام صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس لیے دو باتوں کے فرق کو سمجھیے. صحابی رسول کے معاملات میں پوری بات سمجھیے، پورا معاملہ دیکھیے. جس طرح پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی نہیں ہے، بعین ہی اسی طرح پورے معاملے کی تحقیق کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مکمل خراج عقیدت پیش کرنے میں کامیابی ہے. آدھے آدھے معاملات میں آپ کو کامیابی کا دروازہ کبھی نہیں ملے گا. اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات یہ کرتے ہیں تو حضرت حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر بات پہلے آئے گی کہ انہوں نے جا کر خلافت ان کے ہاتھ میں دی اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی. اسے ہم نے نہیں، اہل سنت والجماعت نے نہیں، اسے تو ہمارے اہل تشیع دوستوں نے بھی مانا ہے. علامہ اربلی اہل تشیع ہے، ان کی کتاب اٹھائیں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 اٹھائیں. حضرت امام حسن، امام حسین اور ان کے دوست قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم، ان تینوں نے جا کر بیعت کی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر. تو وہ تو مان گئے، اور آپ حافظ ہو کر اللہ حافظ بن رہے ہو. حافظ محمد حمزہ آپ کا نام ہے اور آپ اللہ حافظ بن رہے ہیں. بھائی حافظ بنو، اللہ حافظ نہ بنو. کچھ فرق دیکھ کر جیو. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.